بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں حرم پاک مکہ مکرمہ میں، اور مجھ سے اکثر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ حج کی ابتدا کیسے ہوئی، اور حج کا جو آغاز تھا وہ کس طرح ہوا، اور وہ کون سی پہلی شخصیت تھی جس نے حج ادا کیا۔ تو آج میں آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ یہ پوری کی پوری انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے اب تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن ان تک بھی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حج کب فرض ہوا اور کب حج شروع ہوا، ہم آپ کو آج بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پہلے حج کے بارے میں، اور کس طرح تعمیر کعبہ کے بعد اللہ کے حکم سے پہلا حج ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح پہلا حج ادا فرمایا، اور یہ سب معلومات ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ ناظرین، حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے جو ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور ہر سال لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کی فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم حج کی فرضیت اور تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر آمد کے بعد اللہ نے پہلا حکم زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کا دیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور ان لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیجیے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اور 127 میں بھی آیا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا، بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، اور کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں پہنچے گا، البتہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کی عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اسے امن کا شہر بنا دیں اور اس میں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دیں، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا۔ فرمایا، جو کافر ہوگا اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا اور پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اے میرے رب، ہم سے قبول کر، بے شک تو بھی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس کی لمبائی 96 فٹ اور چوڑائی 66 فٹ تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی تو ان کو حج کا حکم ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور اللہ کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے کفار نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا، اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج پر آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، تو اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں بہت ساری خود ساختہ رسومات کا شمار اضافہ بھی کر دیا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھیں۔ وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر نہیں لگاتے تھے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے تھے۔ کچھ لوگ تو حج کی ادائیگی کے لیے مکمل خاموش رہتے، اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی بیہودہ رسومات سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا
اور اس کے اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس کے چند ماہ کے بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ سنت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان سے آج تک دنیا میں قائم و دائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے ساتھ ہم لوگ حج بیت اللہ کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ مکرمہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں یعنی بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں پر گروپوں اور قافلوں کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ان حجاج کرام کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک تاریخ ہے کہ صحراؤں میں رہنے والے قبیلے جن کو بدو کہا جاتا تھا، وہ ان قبیلوں میں دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کی جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا ہے، اور آج سعودی گورنمنٹ نے ہمیں بہت ساری سہولیات حج بیت اللہ کے لیے مہیا کر دی ہیں۔ اگر ہم منی کی بات کریں تو منی میں فائر پروف خیمے اور مناسب پانی کا انتظام اور اے سی کا انتظام اور بہت ساری آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ، بسز اور ریلویز کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے عرفات کے دن میں بھی بہت ساری سہولیات، وہاں پر پانی کا انتظام اور وہاں پر اچھے خیمے اور بڑا اچھا ایک گاڑیوں کا اور بسوں کا انتظام بھی مہیا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح واپسی پر جمرات میں جہاں بہت زیادہ بدنظمی ہوا کرتی تھی، اب بہت ساری تقریباً 3 سے 4 منزلیں وہاں بنا دی گئی ہیں تاکہ حجاج کرام آسانی کے ساتھ اپنا حج کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اور قربانی کے معاملات میں بھی کافی آسانیاں کر دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی گورنمنٹ کو، جنہوں نے حج بیت اللہ کو اتنا آسان اور اتنا سہل بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا حج کا پس منظر کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حج کا آغاز کیا اور اس کے بعد آج تک یہ حج چل رہا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلومات ان تک بھی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔